ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان بسم ہمارا اللہ نہیں. الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، تو یہ دلوں کی پرہیزگاری ہے. یعنی جن کے دل پرہیزگار ہوتے ہیں وہی اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں، اور جن کے دل پرہیزگار نہیں ہوتے ہیں وہ اللہ کی نشانیوں کی تعظیم ہرگز نہیں کرتے ہیں. تو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیوں کی تعظیم کرنا بھی یہ ہر کسی کا جو ہے نصیب نہیں ہے. یہ اللہ جس پر فضل فرمائے یہ وہی کرتا ہے. مدینہ شریف کی کچھ زیارتیں اور مدینہ شریف کے کچھ مقدس مقامات کے حوالے سے آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھوں گا. مدینہ شریف کے اندر سب سے افضل مقام تو وہی ہے جہاں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اقدس ہے، اور حجرہ عائشہ جہاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا روضہ مبارک ہے، اور اس کے بعد مدینۃ المنورہ میں مسجد نبوی شریف کے اندر ایک حصہ ہے جس کو روضۃ الجنہ کہا جاتا ہے، جسے اردو کے اندر جنت کی کیاری، اور ہم لوگ اس کو ریاض الجنہ استعمال کرتے ہیں. رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے ممبر اور میرے گھر کے درمیان جو حصہ ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مزار شریف ہے وہ حضور کا گھر ہے، حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جہاں حضور کا ممبر ہے تو حضور کے گھر سے لے کر کے ممبر تک جو حصہ ہے اسے روضۃ الجنہ یعنی جنت کا باغ کہا جاتا ہے. اور پوری مسجد نبوی کے اندر قالین لگی ہوئی ہے. ریاض الجنہ کی جو قالین ہے وہ سفید قالین ہے، بالکل سمجھ میں آ جائے گا. جہاں تک سفید قالین بچھی ہوئی ہے وہ روضۃ الجنہ کا حصہ ہے. آپ اندازہ لگائیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اختیار کتنا زیادہ ہے. اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام چاہیں تو اس زمین کے ٹکڑے کو جنت کا باغ بنا دیں. اور یہ وہی حصہ ہے جس کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی شریف کے لیے خریدا تھا. یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خریدی ہوئی زمین کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کا باغ بنا دیا. اس کے بعد میں مصلی رسول، جہاں رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مصلی تھا، یہ وہ مقام ہے جہاں میرے آقا علیہ السلام کھڑے ہو کر کے امامت فرمایا کرتے تھے. جب حضور علیہ السلام کا وصال ہو گیا تو وصال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس مقدس مقام کے احترام کی نیت سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا، جو مصلی تھا حضور کا اس پہ 4 دیواری یعنی دیوار بنوا دی سوائے قدم کے حصے کے. یعنی جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم ہوتا تھا اس حصے کو چھوڑ کر کے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے دیوار بنوائی. اور وہ قدم والا حصہ اسی لیے چھوڑا تھا تاکہ جب ہم پیچھے ہو کر کے سجدہ کریں تو ہمارا سر اسی جگہ رہے جہاں حضور کا قدم مبارک رہتا تھا. یہ ادب تھا اور یہ احترام تھا. اور اس بنیاد پر حضور کے مصلی پہ نہیں کھڑے ہوئے
کیونکہ اگر حضور کے مصلی پر ہی کھڑے ہوتے تو پھر حضور کے قدم مبارک جہاں ہوتے تھے وہاں اپنا قدم رکھنا پڑتا، اور یہ ادب کے خلاف ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادب دیکھیں، آپ نے یہ گوارا ہی نہیں کیا کہ حضور کے قدم مبارک جہاں ہوں وہاں کوئی اپنا قدم رکھے، بلکہ اس کو دیوار بنا دیا، اور جہاں حضور کے قدم ہوتے تھے اس کو چھوڑ دیا تاکہ پیچھے اگر کوئی آ کر کے سجدہ کرے تو اس کا سر وہاں رہے جہاں حضور کے قدم مبارک رہتے تھے۔ گویا نماز کے اندر بھی جب تم رہو تو یہ تصور رہے کہ تم وہیں پہنچ سکتے ہو جہاں حضور کے قدم ہیں، وہیں پہنچ سکتے ہو جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک ہے۔ لہٰذا اگر مکروہ وقت نہ ہو تو وہاں اگر موقع مل جائے تو 2 رکعت نفل نماز ادا کریں۔ اس کے علاوہ مسجد نبوی شریف کا چپا چپا مقدس ہے اور عظمتوں والا ہے، مگر ریاض الجنہ کے وہ ستون جو یہ روضۃ الجنہ ہے، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ، اس کے چاروں طرف کچھ ستون ہیں سنگ مرمر کے ستون، جس کو انگلش میں پلر کہتے ہیں، عربی میں استوانہ کہتے ہیں۔ تو روضۃ الجنہ کے چاروں طرف میں جو ہے کچھ ستون ہیں، ان کا میں یہاں پہ ذکر کرتا ہوں۔ مسجد نبوی شریف کے اندر وہ ستون ہے اور اس پہ باقاعدہ لکھا بھی ہوا ہے، جیسے ایک ستون ہے استوانہ حنانہ، جس کو ستون حنانہ کہتے ہیں۔ یہ ستون حنانہ کیا ہے؟ محراب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے محراب نبوی سے لگ کر کے داہنی جانب ہے، یعنی جب حضور کے محراب میں آپ کھڑے ہوں گے تو اسی سے لگ کر کے داہنی طرف ایک ستون ہے، پلر ہے، اس کو کہتے ہیں استوانہ حنانہ، یعنی پلر آف حنانہ۔ یہ کیا ہے؟ حنانہ عربی میں سسکنے کو کہتے ہیں، جیسے کوئی روتا ہے تو سسکتا ہے نا، اس کو حنانہ عربی میں سسکنے کو کہتے ہیں۔ میرے آقا سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جب منبر شریف تیار نہیں ہوا تھا تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے لکڑی کے ایک ستون سے ٹیک لگا کر کے خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ لکڑی کا درخت کا ایک ستون تھا، اسی سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام ٹیک لگا کر کے خطبہ ارشاد فرماتے تھے۔ پھر ایک مرتبہ ایک صحابیہ نے کیا کیا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے لکڑی کا ایک منبر بنوایا، باقاعدہ جس طرح منبر بنتا ہے اس طرح سے منبر بنوایا۔ جب منبر بن گیا، منبر بن جانے کے بعد حضور علیہ السلام اس منبر کے اوپر کھڑے ہو کر کے خطبہ دے رہے تھے۔ پہلے اس درخت کے تنے سے ٹیک لگا کے خطبہ دیتے تھے، جب منبر بن گیا تو حضور منبر پہ کھڑے ہو کر کے خطبہ دے رہے تھے کہ اتنے میں کسی کے رونے کی اور سسکنے کی آواز آئی۔ جب کسی کے رونے اور سسکنے کی آواز آئی، ایسے کوئی رو رہا تھا جیسے کوئی بچہ سسکتا ہے، کوئی بچہ روتا ہے، تو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے غور کیا تو معلوم ہوا کہ یہ آواز اسی درخت کے تنے سے آ رہی ہے۔ جو درخت کا تنا تھا اسی تنے سے رونے کی آواز آ رہی ہے، جس سے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ٹیک لگا کر کے خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام منبر شریف سے نیچے تشریف لے کر کے آئے، دیکھا کہ وہ رو رہا ہے درخت کا تنا، حضور منبر شریف سے نیچے تشریف لائے اور اس کو سینے سے لگائے، تب جا کر کے اس کا سسکنا بند ہوا، اس کا رونا بند ہوا۔ اسی لیے اس کو عربی میں حنانہ کہتے ہیں، سسکنے کو، اس لیے اس تنے کا نام ہی جو ہے حنانہ پڑ گیا، یعنی رونے والا تنا، سسکنے والا تنا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس کو سینے سے لگایا، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس سے ٹیک لگا کے خطبہ دیتے تھے، میرے آقا سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جدائی وہ برداشت نہ کر سکا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ستون سے فرمایا، اگر تو چاہے تو تجھے دنیا میں ہرا بھرا کر دوں، یعنی تو ایک تناور درخت بن جائے اگر تو چاہے، اور اگر تو چاہے تو تجھے جنت میں جگہ دے دوں۔ تو اس تنے نے کہا، یا رسول اللہ مجھے جنت میں جگہ چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ تنا آج بھی روضۃ الجنہ میں ہے، آج بھی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا، جہاں حضور کا منبر رکھا گیا تھا اسی منبر کے نیچے اس تنے کو حضور نے دفن کروا دیا، اسی منبر کے نیچے، تاکہ وہ حضور علیہ السلام جب منبر پہ تشریف فرما ہو تو منبر پہ بھی رہیں اور اس تنے پر بھی رہیں۔ اس طرح اس کو یہ فیض ملا۔ حضرت
امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آتا ہے، امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس حدیث پاک کو بیان فرماتے تھے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو آتے تھے، اور آپ ارشاد فرماتے تھے حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ ارشاد فرماتے تھے کہ اے اللہ کے بندو، جب ایک درخت جو بے جان تنا ہے، جس میں جان نہیں ہے، جب ایک درخت کا بے جان تنا فراق مصطفیٰ میں رو سکتا ہے تو تمہیں فراق رسول میں رونے کا زیادہ حق ہے۔ اگر وہ درخت کا تنا حضور کی جدائی میں اتنا رو رہا ہے تو تمہیں تو اور زیادہ رونے کا حق ہے۔ آج مدینہ شریف سے رخصتی کے وقت عاشق کی آنکھ سے آنسو کیوں نہ آئے جب ایک تنا حضور کی جدائی میں رو رہا ہے؟ تو پھر انسان کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ یہاں ایک چیز میرے ذہن میں یہ بات بھی آئی کہ وہ درخت کا تنا ہی تو تھا۔ کیا تھا وہ؟ درخت کا تنا ہی تو تھا، اور بھی تو درخت کے تنے ہیں، کیا ان کو یہ مقام ملا ہے؟ آج کوئی بھی کہتا ہے حنانا، حنانا کہتے ہیں سسکنے والے کو، تو کوئی بھی سسکنے والا اس کو بندہ حنانا کہہ دے، لیکن جب کوئی کہتا ہے حنانا تو ذہن میں کچھ نہیں آتا ہے، وہی کھمبا ذہن میں آتا ہے، وہی درخت کا تنا آتا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ حنانا کہنے سے یاد اسی کی آتی ہے؟ اس لیے کہ اس نے حضور کو ایسے یاد کیا ہے، اب جب بھی کوئی حنانا کہتا ہے تو یاد اسی کی آتی ہے۔ تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرنے کی برکت ہے۔ تو ایک یہ استوان ہے حنانا۔ مسجد نبوی شریف میں کچھ تقریباً جو ہے 7-8 ستون ہیں جو ہے روضۃ الجنہ کے آس پاس، ایک اس میں سے یہ ستون حنانا ہے۔ اس کے بعد میں ایک ستون ہے ستون عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ستون عائشہ صدیقہ، اس کو استوانہ عائشہ، وہاں پر کھمبے کے اوپر لکھا رہے گا استوانہ عائشہ، کیونکہ اب وہاں عربی میں سب لکھا رہتا ہے استوانہ عائشہ رضی اللہ عنہ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تحویل قبلہ کا حکم آنے تک، یعنی جب تک قبلہ نہیں بدلا تھا، 17 مہینے کچھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد جب مدینہ شریف گئے 17 مہینے تک لگ بھگ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کی ہے۔ جب تک قبلہ کے بدلنے کا حکم نہیں آیا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسی ستون کی طرف رخ کر کے نماز ادا فرماتے تھے، اسی ستون کی طرف، ٹھیک ہے، آپ نماز ادا فرماتے تھے۔ اس کے بعد جس جگہ محراب نبوی ہے وہاں منتقل ہو گئے، کیونکہ ادھر پھر منتقل ہو گیا، تو جہاں پہلے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جدھر رخ کر کے نماز ادا کرتے تھے وہ استوانہ عائشہ تھا۔ بڑے بڑے صحابہ کرام صدیق اکبر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما اسی جگہ نماز پڑھتے تھے، اجتماع کیا کرتے تھے۔ امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا میری مسجد میں ایک ایسی جگہ ہے اگر لوگ اس کی فضیلت سے آگاہ ہو جائیں تو قرآن اندازی کے بغیر کسی کو اس حصے میں نماز پڑھنا ہی نصیب نہ ہو۔ یعنی ایک ایسی جگہ ہے کہ اس کے لیے قرآن اندازی کرنی پڑے گی۔ تو حضرت سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اصرار کر کے وہ نشان پوچھا تھا کہ امی جان آپ ہی بتا سکتی ہیں وہ جگہ کون سی ہے؟ تو امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے اس جگہ کی نشاندہی کی تھی، وہاں پر آج وہ جو ہے بنا ہوا ہے ستون عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طریقے سے ایک تیسرا ستون ہے استوانہ ابی لبابہ، جس کو ستون ابو لبابہ بھی کہتے ہیں۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا جو ستون ہے اسی کے برابر حجرہ مقدسہ کی جانب ستون ہے استوانہ لبابہ، ستون ابو لبابہ۔ یہ ستون ابو لبابہ اس کو استوانہ توبہ بھی کہتے ہیں، ستون توبہ۔ ایک صحابی نا حضرت سیدنا ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا کچھ معاملہ پیش آ گیا تھا تو انہیں اچھا نہیں لگا اور بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جانے میں انہیں شرمندگی محسوس ہوئی کہ میں ڈائریکٹ حضور کی بارگاہ میں کیسے جاؤں۔ تو ایک کھمبا تھا مسجد نبوی کے اندر، حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور اسی کھمبے سے اپنے آپ کو باندھ دیا کہ جب تک اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے میری جو ہے پاکی کا اور میری مغفرت کا، میری بخشش کا اعلان نہیں ہوگا اور اللہ تبارک و تعالی محبوب کو آگاہ نہیں فرما دے، میں اس وقت تک اپنے آپ کو نہیں کھولوں گا۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کھمبے سے اپنے آپ کو باندھ لیا تاکہ حضور کی بارگاہ میں ان کا قصور بھی معاف ہو جائے۔ تو جب انہوں نے اپنے آپ کو باندھا تو قرآن مقدس کی آیت کریمہ نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم لا تعلمون۔
جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور ان کی توبہ کی قبولیت کی بشارت دی گئی تو میرے آقا سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس عظیم صحابی نے اپنے آپ کو وہاں سے آزاد کروایا. تو اسی بنیاد پر اس کھمبے کو حضرت ابو لبابہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے استوانہ ابو لبابہ کہا جاتا ہے. جذب القلوب میں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نفل نمازیں اسی ستون کے پاس میں ادا فرماتے تھے. استوانہ ابو لبابہ کے پاس حضور نفل نمازیں ادا فرماتے اور نماز صبح کے بعد حضور علیہ السلام اسی کھمبے کے پاس میں تشریف فرما ہوتے تھے. استوانہ ابو لبابہ. چوتھا ایک ستون ہے استوانہ سریر. سریر عربی میں کہتے ہیں چارپائی کو. استوانہ سریر یعنی یہ وہ کھمبا ہے جہاں چارپائی ہوتی تھی. اب یہ اس کا نام یہ کیوں پڑا؟ یہ ستون ریاض الجنہ میں جالی شریف سے ملا ہوا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو جالی شریف ہے روزے کی، اب آپ دیکھیں یہ جو ہے ریاض الجنہ ہے، تو جب ہم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارے بائیں طرف حضور کے روزے کی جالیاں ہوتی ہیں، اسی سے لگ کر کے یہ ستون ہے، ستون سریر. یہاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اعتکاف فرماتے تھے اور یہیں آپ کی چارپائی مبارک بھی لگائی جاتی تھی. اور وہ حدیث پاک جب اس کو میں نے پڑھا کہ یہ ستون جو ہے بالکل جالی مبارک سے لگ کر کے ہے اور یہاں چارپائی لگتی تھی، حضور یہیں اعتکاف فرماتے تھے. تو ایک حدیث پاک ہے جس میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اعتکاف میں ہوتے تھے. اب حجرہ عائشہ کی جالی سے لگ کر کے ہے تو وہاں جو کھڑکی تھی، امی جان کمرے میں ہوتی تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنا سر مبارک کھڑکی سے باہر کر کے جو ہے امی جان کے ادھر کرتے تو امی جان تیل وغیرہ لگا دیا کرتی تھی. تو وہ جب حدیث پاک ہم نے پڑھا تھا تو وہ اتنا زیادہ نہیں سمجھ میں آیا تھا، لیکن جب یہ ستون سریر پڑھا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اعتکاف والی چارپائی کہاں لگتی تھی، تب بات زیادہ سمجھ میں آئی کہ یہ بالکل جو ہے حجرہ عائشہ سے لگ کر کے حضور کا اعتکاف ہوا کرتا تھا. آج بھی وہاں وہ کھمبا جو ہے بنا ہوا ہے استوانہ سریر، جس کو ستون سریر یا پلر آف سریر کہتے ہیں. پانچواں ایک ستون ہے استوانہ حرس. استوانہ حرس، اس کو استوانہ علی بھی کہتے ہیں. اب اس کو استوانہ حرس یا استوانہ علی کیوں کہتے ہیں؟ یہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اکثر نمازیں ادا فرماتے تھے. اچھا وہاں وہ نماز اکثر کیوں پڑھا کرتے تھے؟ اور اکثر راتوں میں مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ اور دیگر صحابہ وہیں بیٹھ کر کے حضور کی پاسبانی فرماتے تھے کہ کوئی حضور کو تکلیف نہ دینے پائے. اسی لیے جو ہے عربی میں حرس کہتے ہیں چوکیداری کو، یعنی وہاں بیٹھ کر کے کسی کی نگہبانی کی جائے. تو جہاں میرے آقا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ اکثر نمازیں وہاں پڑھا کرتے تھے اور دیگر صحابہ بھی وہاں بیٹھ کر کے حضور کی نگہبانی فرماتے، تو وہاں میرے آقا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ اکثر نمازیں بھی ادا فرماتے تھے. تو انہی کے نام سے نسبت کرتے ہوئے اس کو استوانہ علی بھی کہا جاتا ہے اور صحابہ وہاں حفاظت کے لیے بیٹھتے تھے، اس لیے اس کو استوانہ حرس بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ستون ریاض الجنہ میں جالی شریف سے ملا ہوا ہے. اب حضور کے حجرے کے پاس ہی تو صحابہ بیٹھ کر کے نگہبانی فرماتے، تو یہ کھمبا بھی حضور کی جالی سے بالکل ملا ہوا ہے. چھٹا ایک کھمبا ہے استوانہ افود. یہ وفد کی جمع ہے افود. وفد کہتے ہیں جماعت کو. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب مسجد نبوی شریف میں ہوتے تھے تو کئی جماعتیں ملنے آتی تھی، نہ کوئی فلاں جگہ سے آ رہا ہے، کوئی فلاں جگہ سے، یعنی ملاقات کے لیے جو آتے تھے. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اب یہ جو استوانہ وفود ہے یہ بھی ریاض الجنہ میں جالی شریف سے ملا ہوا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جالی شریف سے یہ بھی ملا ہوا ہے. یہاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے تھے؟ باہر سے جتنے بھی ملنے آتے تھے، جتنی جماعتیں، جتنی جو ہے قبیلے والے آتے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسی کھمبے کے پاس میں جو ہے وہ ملاقات فرمایا کرتے تھے. ایک اسی طرح سے ایک کھمبا ہے استوانہ تہجد. استوانہ تہجد، یہ ستون سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے پیچھے شمال کی جانب واقع ہے. یہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز تہجد، آپ وہاں جا کر کے تلاش کیجئے گا تو یہ سارے استوانے مل جائیں گے. یہ سارے جو ہے ستون وہاں پر، اور ہر ستون پہ لکھا ہوا ہے استوانہ تہجد ہے. اسی طریقے سے ایک استوانہ تھا استوانہ مخلقہ، جس کو ستون خوشبو کہتے ہیں. یہ ستون خوشبو کے نام سے کیوں مشہور ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہاں نفل پڑھتے اور خوشبو استعمال کرتے تھے، اس لیے اس کو استوانہ مخلقہ یعنی ستون خوشبو کہا جاتا ہے.
ایک استوانہ ہے مسجد نبوی شریف کے اندر، استوانہ جبریل. اکثر جبریل امین یہیں سے حضور کی بارگاہ میں تشریف لاتے تھے، تو وہ استوانہ جبریل کے نام سے مشہور ہے، وہ بھی لکھا ہوا وہاں پر. تو یہ مسجد نبوی شریف کے اندر کچھ بابرکت جگہ ہیں. اسی طریقے سے مقام صفہ، باب جبریل جو ہے، باب جبریل جہاں ہم نکلتے ہیں باب البقیع، اس کے آگے کی طرف باب جبریل ہے. باب جبریل سے مسجد شریف میں داخل ہوں تو چند قدم آگے ہی، یعنی جب آپ باب جبریل سے داخل ہوں گے تب، دوسرے راستے سے داخل ہوں گے تو پھر وہاں پہ وہ سب بنا ہوا ہے، پتہ چلے گا. لیکن جب باب جبریل سے اندر داخل ہوں تو چند قدم آگے داہنی جانب ایک چبوترا جو ہے پیتل کے کٹہرے میں آج گھرا ہوا ہے، وہ پیتل کے کٹہرے میں، اس کو کہتے ہیں صفہ مسجد. مسجد کا چبوترا، جس کو ہمارے ہاں کہتے ہیں صحن، برآمدہ، باہر کا حصہ. تو صفہ مسجد نبوی کا صفہ، یہاں وہ صحابہ رہتے تھے جن کا کوئی گھر بار نہ تھا، نہ ان کے کوئی گھر والے تھے، اور ان صحابہ کو اصحاب صفہ کہا جاتا ہے، یعنی چبوترے والے صحابہ. اور الحمدللہ مسجد نبوی شریف میں یہ جو ہے رات بھر کھلی رہتی ہے، کافی وقت، رات میں زیادہ وقت مل سکتا ہے، دن میں تو اس میں جو ہے گھیر دیا جاتا ہے، رات میں وقت زیادہ مل سکتا ہے. یہاں نماز ادا کریں، یہاں قرآن مقدس کی ہو سکے تو تلاوت کریں، رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر جو ہے درود و سلام بیٹھ کر کے پیش کریں. اسی طریقے سے جنت البقیع شریف کی حاضری. اب جنت البقیع شریف میں کئی ہزار صحابہ، ایک روایت میں آیا کہ 10,000 سے زیادہ صحابہ کی قبریں وہاں موجود ہیں. 10,000 سے زیادہ صحابہ کرام. ایک ولی کی جہاں قبر ہو تو وہاں رحمت و انوار کی بارش ہوتی ہے، جہاں 10,000 صحابہ کی قبریں ہوں وہاں تو پھر اللہ کی رحمتیں کتنی زیادہ برستی ہوں گی. اہل بیت اطہار ہیں بے شمار. ائمہ اہل بیت اطہار میں دیکھ لیں، حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام موسیٰ کاظم نے، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تمام کے تمام ائمہ کرام وہیں پر، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں پر ہیں. تو اس طرح سے 10,000 سے زیادہ صحابہ اور اس کے علاوہ تابعین، تبع تابعین جنت البقیع شریف کے اندر آرام فرمائے. لیکن ایک بات یہ یاد رکھ لیں یہاں پر کہ نجدیوں کی جب وہاں پر حکومت آئی تو ان لوگوں نے کئی قبروں کو جو ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی قبروں کو کیا کیا، انہوں نے مسمار کر دیا. اب ان بزرگوں کے مزارات کے نشانات بھی نہیں ملتے ہیں، کتنے نشانات مٹا دیے ان لوگوں نے اور وہاں پر راستہ بنا دیا. لہٰذا آپ اندر تشریف نہ لے جائیں. ہو سکتا ہے کہ بے خبری کے اندر کسی صحابی یا کسی ولی کی قبر پر آپ کا پاؤں پڑ سکتا ہے، اس لیے سب سے بہتر ہے کہ آپ جائیں وہاں پر دروازے کے پاس سے ہی ہٹ کر کے ایک طرف کھڑے ہو جائیں اور تمام وہاں جو مدفونین ہیں، صحابہ ہوں، اہل بیت ہوں، تمام سنی سے العقیدہ مسلمان ہوں، ان کو سلام پیش کر لیں. اور جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار شریف بھی وہیں پر ہے، سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار شریف بھی وہیں پر ہے. اس لیے آپ جو ہے ان اکابرین اور ان آقاؤں کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پیش کرنے کی نیت بھی کر لیں. جمعہ کے دن آپ اگر ہو سکے تو ضرور وہاں، اگر جمعہ ملے تو ضرور ان کی بارگاہ کے اندر حاضری دیں. اس کے بعد میں شہدائے احد کی بارگاہ کی حاضری ہے، جو احد کے میدان میں شہداء ہیں، جہاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا جان سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 70 صحابہ کرام جو شہید ہوئے. اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا جو ان کو ایک مرتبہ سلام کرے گا قیامت تک یہ اس کے سلام کا جواب دیتے رہیں گے. تو وہاں پر سلام پیش کریں. مسجد قباء سب لوگ جانتے ہیں، مکروہ وقت نہ ہو تو وہاں پر 2 رکعت نماز ادا کریں مسجد قباء کے اندر، اس لیے کہ 2 رکعت نماز ادا کرنے پر 2 کامل عمرے کا ثواب اللہ عطا فرماتا ہے. تو مسجد قباء کے اندر آپ 2 رکعت نماز ادا کریں. مسجد جمعہ قباء کے نئے راستے میں یہ مسجد پڑتی ہے، قباء کا جو نیا راستہ بنا ہے اس راستے میں یہ مسجد پڑتی ہے. ہجرت کے موقع پر قباء شریف میں 14 دن قیام کرنے کے بعد، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت کر کے مدینہ شریف آئے تو سب سے پہلے یہی مسجد بنی تھی، مسجد قباء. قرآن شریف میں اس کا ذکر ہے، لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم، جو ہے یعنی یہ مسجد سب سے پہلی مسجد جو تقوی کی بنیاد پر بنائی گئی ہے. لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم، یعنی شروع دن سے اس مسجد کی بنیاد جس چیز پر ہے وہ تقوی پر ہے. تو سب سے پہلی یہ مسجد ہے مسجد قباء.
تو جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ مسجد قباء بنا دیے، مسجد قباء میں 14 دن قیام کرنے کے بعد جب حضور آگے بڑھے، قباء سے مدینہ تشریف لے جاتے ہوئے، جب بنو سالم کی بستی، بنو سالم کا ایک قبیلہ ہے، بنو سالم کی بستی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف فرما ہوئے تو یہ جمعہ کا دن تھا۔ اب جب جمعہ کا دن پڑا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ شریف میں سب سے پہلا جمعہ یہی ادا فرمایا، تو لہٰذا اس کی نسبت سے مسجد جمعہ کو وہاں پر بنا دیا گیا۔ وہاں پر زیارت کریں، مکروہ وقت نہ ہو تو وہاں پر بھی 2 رکعت نماز ادا کریں۔ اس کے بعد ہے مسجد قبلتین، یہ مسجد مدینہ شریف سے تقریباً 3 میل کے فاصلے پر وادی عقیق اور بیر روما کے قریب واقع ہے۔ تاریخ اسلام میں یہ مسجد بھی اہم واقعے کی علامت ہے۔ میرے آقا سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ قبیلہ بنو سلمہ میں تشریف لے گئے تھے، وہیں ظہر کا وقت ہو گیا۔ قبیلہ بنو سلمہ میں جب تشریف لے کر کے گئے تو وہیں ظہر کا وقت ہو گیا۔ جب وہاں ظہر کا وقت ہو گیا تو بنو سلمہ کی مسجد میں نماز کے لیے تشریف لے گئے۔ اس وقت ہمارا قبلہ بیت المقدس تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مدینہ شریف میں آ کر کے 17 مہینے ہو رہے تھے، اور 17 مہینے تک حضور بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے رہے۔ اور جب حضور ظہر کی نماز میں گئے تو خواہش پیدا ہوئی کہ بیت اللہ شریف قبلہ ہو جائے۔ ابھی 2 ہی رکعت آپ نے نماز ادا فرمائی تھی، قرآن شریف میں اس کا ذکر ہے، سیقول السفہاء من الناس، وہ آیت کریمہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا قد نرا تقلب وجہک فی السماء، قد نرا تقلب وجہک فی السماء، محبوب ہم آپ کا چہرہ آسمان کی طرف بار بار اٹھنا دیکھ رہے ہیں۔ قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها، محبوب آپ یہی چاہتے ہیں نا کہ قبلہ خانہ کعبہ ہو جائے، فلنولینک قبلۃ ترضاها، ہم آپ کی خوشی کی خاطر قبلہ خانہ کعبہ کو بنا دیتے ہیں۔ تو ابھی 2 ہی رکعت میرے آقا علیہ الصلوۃ، ظہر کی 4 رکعت ہوتی ہے، 2 ہی رکعت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز ادا فرمائی تھی کہ اللہ کا حکم نازل ہو گیا۔ 2 رکعت بیت المقدس کی طرف پڑھ چکے ہیں، اور جیسے ہی خدا کا اللہ کا حکم آئے تو عمل فوراً اس پہ ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے رب نے فرمایا کہ آپ فوراً جو ہے خانہ کعبہ کی طرف گھوم جائیے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا چہرہ خانہ کعبہ شریف کی طرف کر لیا۔ اچھا، اب اس مسجد میں حال یہ ہے کہ بالکل اپوزٹ میں ہے مسجد جو ہے بیت المقدس بھی اور خانہ کعبہ بھی، یعنی اگر ادھر منہ کر کے کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہو بیت المقدس کی طرف، اب خانہ کعبہ کی طرف منہ کرنا چاہے تو بالکل ادھر کرنا ہوگا اس کو، ایسا نہیں کہ تھوڑا سا گھوم جائے تو خانہ کعبہ آ جائے گا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اب کھڑے ہیں، اللہ کا حکم آ گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فوراً جو ہے گھوم کر کے تشریف لے کر کے آئے دوسری طرف، تشریف لے کر کے۔ اچھا، اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو گھوم گئے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا حال دیکھیں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور کی تعظیم میں ہاتھ باندھنے کی کیا ضرورت ہے، صحابہ اس وقت حضور کی تعظیم میں کھڑے تھے یا اللہ کی عبادت کر رہے تھے؟ کوئی تعظیم نہیں کہے گا اس کو، اس لیے کہ وہ عبادت میں تھے، نماز پڑھ رہے تھے، اور عبادت فقط اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ صحابہ عبادت میں تھے نا۔ اگر حضور گھوم گئے تو صحابہ کو تو سمجھ میں آنا چاہیے نا، جیسے بہت سارے آج اپنی عبادتوں پہ گھمنڈ کرتے ہیں کہ یہ عبادت ہے، عبادت ہے، تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو نہیں معلوم تھا کہ ہم عبادت میں، حضور گھوم گئے، گھوم جانے تو ہم سلام پھیریں گے، پھر پوچھیں گے کیوں گھومے تھے، سلام پھیرنے کی پوچھ لیں گے کیوں گھومے تھے۔ بس اللہ نے حکم دیا تھا حضور کو نا، صحابہ کو تو حکم نہیں دیا تھا کہ تم بھی گھوم جاؤ، لیکن قربان جائیں وہ جانتے تھے ہماری نماز ہوتی ہی اس وقت ہے جب ہمارا چہرہ مصطفیٰ کی طرف بھی ہو، یہ جدھر کھڑے ہوں گے ادھر ہی ہمارا منہ بھی رہے گا۔ لہٰذا حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب گھوم کر کے تشریف لے کر کے آئے تو سارے صحابہ کرام، اور ایسا بھی نہیں کہ جو جس صف میں کھڑا تھا بس گھوم گیا ویسا ہی نہیں، جب وہاں حضور جیسے پہلی صف میں تھے اور پھر اس کے پہلی صف میں جتنے صحابہ کھڑے تھے وہ وہاں سے گھوم کر کے آئے، اور جو پہلے آخری صف تھی ادھر والے پہلے صف والے ادھر آخری صف میں آ گئے۔ یعنی اس طرح سے ایسا بھی تو ہو سکتا تھا نا کہ جو جہاں کھڑا ہے گھوم جاتا تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اب آج ہماری مسجدوں میں جو ہے نا یہ مسئلہ ہے کہ امام کے قریب کوئی بھی کھڑا ہو جائے، چاہے وہ کھانسنے والا کھڑا ہو جائے، چاہے وہ مسئلے معلوم رہے چاہے نہ معلوم رہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد میں ایسا نہیں تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم تھا نماز میں ہم سے قریب وہی کھڑا ہو جس کو نماز کے مسئلے کا علم زیادہ ہو۔ کبھی بھی اگر امام کے معاملات پیش آ جائیں تو کم سے کم وہ سنبھال تو لے جائے۔ کسی کو لقمہ دینا ہی نہیں آتا ہے اور کھڑا ہو گیا امام کے قریب، غلطی ہوگی تو کرے گا کیا؟ امام پہ ہوگا، اگر جیسے امام کا نماز کے اندر اگر وضو ٹوٹ جائے، امام کیا کرے؟ اپنا خلیفہ بنائے، یعنی وہیں سے امام جو ہے چھوڑے اور چلا جائے وضو بنانے کے لیے،
اس کے پیچھے جو کھڑا ہے وہ بڑھ کر کے آگے نماز پڑھائے. پیچھے والے کو مسئلہ معلوم رہے گا تب نہ بڑھے گا, ورنہ وہ توڑ تاڑ کر کے بولے گا حضرت کہاں جا رہے ہیں. اس کو معلوم رہے گا تب نہ آگے بڑھے گا. اس لیے یہ ضروری ہے, میں بارہا جو کہتا ہوں اسی بنیاد پہ کہتا ہوں کہ نماز میں مجھ سے قریب وہی لوگ رہیں جو کم سے کم نماز کے مسائل کچھ تو جانتے ہوں, تاکہ کبھی لقمہ دینا ہو. کیا اب امام صاحب کو زور سے الحمدللہ پڑھنا تھا تو حکم یہ ہے کہ اگر جیسے یاد نہیں رہا تو آپ الحمدللہ بول کر کے لقمہ دیجئے, تاکہ ان کو یاد آ جائے کہ مجھے الحمدللہ رب العالمین پڑھنا تھا. خیر, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں گھوم گئے. تو آج بھی اس کا نام جو ہے مسجد قبلتین ہے. وہ جہاں پہلے حضور نے اپنا چہرہ مبارہ کیا تھا اس کے اوپر ایک مصلی بنا ہوا ہے, مسجد قبلتین. وقت مکروہ نہ ہو تو وہاں پر بھی 2 رکعت نماز ادا کریں. مسجد ذوالحلیفہ, مسجد ذوالحلیفہ کیا ہے؟ مدینہ منورہ سے جب مکہ معظمہ آتے ہیں لوگ حج یا عمرے کے لیے تو احرام یہیں سے باندھتے ہیں. بتایا تھا نا یہ میقات ہے, ذوالحلیفہ میقات. اب آج کے دور میں اس کا نام ہے ابیار علی رضی اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے, یہ ذوالحلیفہ اس کا ہے میقات نام, لیکن وہاں پر ایک مسجد ہے ابیار علی رضی اللہ تعالیٰ, تو وہیں سے لوگ عمرے کا یا حج وغیرہ کا احرام باندھتے ہیں. وہاں پر ایک پہاڑی ہے جبل صلاح, شاید آپ نے نہ سنا ہو. یہ جبل صلاح پہاڑی جو ہے, یہ صلاح پہاڑی کے دامن میں غزوہ خندق جانتے ہیں؟ ایک غزوہ ہوا تھا اسلام میں, جنگ, جس کا نام ہے خندق. اس کا ذکر قرآن میں بھی آیا, سورۃ الاحزاب. سورۃ الاحزاب میں اسی غزوے کا ذکر ہے. تو یہ جو جنگ ہوئی تھی تو اسی پہاڑی کے دامن میں ہوئی تھی, جبل صلاح کی. آج بھی وہ مسجد مدینہ شریف میں ہے. جبل صلاح کے دامن میں یہ جنگ واقع ہوئی, جنگ خندق. وہاں پہلے 7 مسجدیں تھیں, صرف اسی ایک پہاڑی پر 7 مسجدیں تھیں. اب 5 باقی ہے, صرف اب 5 مسجدیں باقی رہ گئی ہیں. مسجد فاطمہ چھٹی مسجد جو ہے اس کے کچھ نشانات ہیں, اور ایک جو مسجد تھی مسجد عثمان, تو مسجد عثمان کو نجدیوں نے گرا کر کے روڈ بنا دیا معاذ اللہ رب العالمین. پہلے 7 مسجدیں تھیں, اب وہاں پر 5 مسجدیں ہیں جو مسجد دکھتی ہے. مسجد فتح یہ سب سے بلندی پر واقع ہے, جبل صلاح پر سب سے بلندی پر واقع. جنگ خندق کے دوران 3 دن تک اس مقام پر میرے آقا نے دعا فرمائی تھی. وہاں پر مسجد فتح ہے, جب آپ جائیں تو وہیں پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 دن تک فتح کی دعا فرمائی, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہیں پر آپ کو فتح کی خوشخبری عطا فرمائی تھی. تو اس کا نام ہی پڑ گیا وہاں پر مسجد فتح. وہاں پر جائیں تو وہاں پر آپ بھی دعا کریں, اللہ تعالیٰ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں بھی کامیابی عطا فرمائے گا. مسجد فتح. دوسری مسجد ہے مسجد سلمان فارسی, یہ سب اسی پہاڑ پہ. اس کو مسجد سبع کہتے ہیں, مساجد سبع, 7 مسجدیں. یہ مساجد سبع کے نام سے مشہور ہے. مساجد سبع مدینے میں کہاں ہے؟ جنگ خندق والی پہاڑی کے پاس. لیکن وہ صرف 5 مسجدیں باقی رہ گئی ہیں. تو پہلی مسجد کون سی؟ مسجد فتح, سب سے بلندی پر واقع ہے. مسجد سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ کہاں پر ہے؟ مسجد فتح کے قریب ہی بائیں جانب. مسجد فتح جہاں ہے اسی کے قریب میں بائیں جانب آپ دیکھیں تو مسجد سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تیسری مسجد ہے مسجد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ مسجد کہاں ہے؟ مسجد سلمان فارسی سے دائیں ہاتھ کی جانب سڑک سے لگ کر کے ہے. مسجد سلمان فارسی, مسجد سلمان فارسی سے دائیں ہاتھ کی جانب سڑک سے لگ کر کے مسجد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. چوتھی مسجد مسجد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ. یہ مسجد ابو بکر صدیق کے بائیں جانب کچھ پیچھے ہے, مسجد فاروق اعظم. اسی طریقے سے 5ویں مسجد مسجد فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ مسجد کہاں ہے؟ مسجد فاروق کے پیچھے ایک چھوٹی سی مسجد تھی, اب وہاں کے کس نشانات باقی رہ گئے جو میں نے آپ سے پہلے کہا, صرف اس کے نشان باقی رہ گئے ہیں. یعنی 7 مسجدوں میں سے 5 مسجدیں باقی ہیں. چھٹی مسجد مسجد فاطمہ ہے جس کے نشان باقی رہ گئے. 7ویں مسجد تھی مسجد عثمان جس کو نجدیوں نے شہید کر کے وہاں پہ روڈ بنا دیا ہے. ایک مسجد بچی ہے مسجد علی رضی اللہ تعالیٰ. یہ مسجد فاطمہ کے بائیں جانب پہاڑیوں کے دامن میں, وہاں پہ لکھا رہتا ہے, اور وہاں پہ جو زائرین وغیرہ رہتے ہیں وہ سب بتاتے بھی رہتے ہیں کہ اس مسجد کا نام یہ ہے, اس مسجد کا نام یہ ہے. اب یہ الگ الگ صحابہ کے نام سے مسجدیں ہیں. مسجد فتح ہے وہ میں نے بتا دیا کیوں ہے, مسجد ابو بکر صدیق ہے, مسجد سلمان فارسی ہے. تو مورخین فرماتے ہیں غالباً یہاں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جب وہاں رکے نا تو ان لوگوں نے خیمہ بنایا تھا, اپنا خیمہ گاڑا تھا. تو جب انہوں نے اپنا خیمہ بنایا تو ان کے جانے کے بعد ان مقدس مقامات پر مسجدیں بنا دی گئیں.
اس کو مسجد احزاب بھی کہتے ہیں، یعنی خندق والی مسجدیں، مسجد احزاب بھی کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ بے شمار تاریخی زیارتیں ہیں، لیکن نجدیوں نے ان کو شہید اور مسمار کروا دیا۔ بہت ساری زیارتیں تو دیکھنے کو ہی نہیں ملتی ہیں، بس وہاں جانے کے بعد اتنا ہی تصور کیجئے جو زیارتیں نظر آئیں، مسجد غمامہ وغیرہ ہے جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بارش کی دعا فرمائی، تو بالکل مسجد نبوی شریف سے لگ کر کے سامنے کی طرف مسجد غمامہ ہے، ٹھیک ہے، اور جو ہے مسجد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے، تو مسجد بلال بھی ہے۔ یہ بیان کرتے ہیں تاریخ میں کہ جہاں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہتے تھے وہاں وہ مسجدیں بن گئیں پھر بعد میں۔ مسجد غمامہ جہاں ہے آج روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں ہی ہے، جیسے ہی مسجد نبوی شریف کا احاطہ ختم ہوتا ہے مسجد غمامہ شریف ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں بارش کی دعا فرمایا کرتے تھے، بارش کی دعا وغیرہ فرماتے تھے، عید وغیرہ کی نماز ادا فرماتے، تو وہ مسجد غمامہ ہے نا۔ اب تو مسجد نبوی شریف آج جتنی بڑی ہے، پہلے وہ پورا مدینہ شریف تھا، اب وہ اتنی مسجد نبوی کافی زیادہ بڑی ہو گئی ہے۔ تقریباً آج ہی میں پڑھ رہا تھا، اس میں کچھ 80 سے زیادہ دروازے ہیں، مسجد نبوی شریف میں 80 سے زیادہ کچھ دروازے ہیں، اور ایک ساتھ میں تقریباً جو ہے 10 لاکھ سے زیادہ نمازی آ سکتے ہیں ایک ساتھ میں مسجد نبوی، کیونکہ ابھی بھی مسجد نبوی شریف کے پیچھے کا ایسا جو ہے اس کا کام چالو ہی ہے، دن بدن جو ہے وہ توسیع ہوتی ہی رہ رہی ہے، اور آنے والے دنوں میں اور زیادہ بڑھ ہو جائے گا۔ یہ مسجد، یہ جو ہے وہاں کے کچھ متبرک مقام تھے، کچھ بابرکت زیارتیں تھیں، وہاں زیارتیں کریں، فیض پائیں۔ جب مدینہ منورہ شریف سے رخصت ہونے کا دن آئے تو اس دن سے پہلے جس دن آپ کو رخصت ہونا ہے جنت البقیع کی زیارت کر لیں، ایک دن پہلے ہی جنت البقیع شریف کی زیارت کر لیں، اسی طرح ایصال ثواب وغیرہ کر لیں، یعنی ان کی بارگاہ میں ثواب پیش کریں جیسے آپ کو بتایا گیا، اور پھر وقت رخصت۔ اور سب سے بہتر طریقہ یہی ہے، کیونکہ اب بہت ساری زیارتیں ہیں، کئی صحابہ کرام کی قبریں ہیں، زیادہ وقت ہم وہاں دے نہیں سکتے، 3 مرتبہ درود شریف، 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، 1 مرتبہ آیت الکرسی، 7 مرتبہ قل اللہ شریف، پھر 7 مرتبہ درود شریف پڑھ کر کے ان کی بارگاہ میں تحفہ پیش کر دیں۔ یہ بھی بہت ہے، نہیں زیادہ پڑھ سکتے ہیں تو کم سے کم 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کر کے ان کو تحفہ پیش کر دیں، ہر جگہ ہر مقام پر، اور جتنا زیادہ ہو سکے مدینہ شریف میں درود شریف پڑھتے رہیں۔ پھر جب وقت رخصت آ جائے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جائیں، سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جانے کے بعد سیدھا بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو جائیں، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں مواجہ انور میں حاضر ہوں، اپنی اور دوسروں کی طرف سے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آخری بار صلاۃ و سلام عرض کریں، اور جو کچھ مانگنا ہے ان نعمتوں کی عطا کا سوال کریں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جو کچھ عرض کرنا ہے جی کھول کر کے عرض کر لیں، پتہ نہیں پھر یہ موقع دوبارہ میسر ہو یا نہ میسر ہو۔ اس سے پہلے آپ صبح میں حاضری دیں تو ایک تمنا رہتی ہے چلو شام میں پھر جائیں گے، شام میں حاضری دے دیے چلو رات میں بیٹھے رہیں گے، رات میں بیٹھے رہے چلو فجر بعد پھر آ جائیں گے، لیکن جو آخری حاضری ہوتی ہے وہ بہت ہی تڑپا کے رکھ دیتی ہے، اس لیے کہ اس وقت پورا یہ رہتا ہے کہ اب یہاں سے جائیں گے، جیسے جیسے ہمارا ایک ایک قدم بڑھے گا مدینہ شریف سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ آخری حاضری جو ہے، اب آخری حاضری کے اندر بھی ہم نے لوگوں کو غافل دیکھا ہے، کیا کہنے ان کی تو میں بات فی الحال نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، آخری حاضری کے اندر بھی ہم نے لوگوں کے معاملات بڑے خراب دیکھے۔ تو آخری حاضری جواب دیجئے، یہ بہت ہی عظیم لمحات ہیں، حضور کی بارگاہ میں شفاعت کا سوال کریں اور دعا کریں یا رسول اللہ ہماری حاضری کو قبول فرما لیں، بار بار حاضری کی اجازت کا بھی سوال کریں، سامنے سے اگر اسی وقت کوئی جنازہ جا رہا ہو تو فوراً دل میں نیت کر لیں یا رسول اللہ کاش ہمیں بھی ایسا موقع عطا فرمائے، ہمیں بھی قبول فرما لیں، یہ بھی نیت کر لیں کاش اس کی جگہ میں ہوتا۔ یہ سب اس بارگاہ کے ادب میں داخل ہے، اس رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام میں داخل ہے۔ تو حضور کی بارگاہ میں بار بار حاضری کا سلام جو ہے، بار بار حاضری کی دعا کریں، سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بھی جو ہے سلام پیش کریں، اور سچے دل سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ایمان و سنت پر مدینہ شریف میں مرنا نصیب فرمائے، جنت البقیع شریف میں اللہ تعالیٰ دفن ہونے کی سعادت عطا فرمائے۔ اس طرح سے آپ کو جو ہے وہاں سے پڑھنا ہے، اور آخری جو ہے آپ کو جو سلام پیش کرنا ہے بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں، اس کو بہت ہی اپنی کیفیت اس کے اندر رکھیے، درود شریف پڑھتے رہیے، ہو سکے تو اس وقت تمام خیالات، پہلے بھی خیالات کو دور رکھے تھے لیکن اس وقت
اس آپ نہیں جانتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں نہ وہ سماعت حاصل ہے، نہ وہ ہماری بصارت ہے، نہ ہم سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں نا ان کی حالت، ان کی کیفیت بالکل الگ ہوتی ہے۔ حضرت عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب بھی آتے تھے بارگاہ رسول سے بہت خوش رہتے تھے۔ آخری مرتبہ جب ان کی زندگی کی حاضری تھی تو اللہ والے اتنا جب حضور کی بارگاہ میں سلام کرتے ہیں نا تو حضور سلام کا جواب دیتے ہیں۔ سلام کا جواب دینا واجب ہے، ٹھیک ہے؟ بتائیے کیا ہم سلام کریں حضور سلام کا جواب نہیں دیں گے؟ ہم نہیں سن پا رہے ہیں اس لیے کہ ہمارے کان گنہگار ہیں، ہمارے کانوں میں وہ طاقت نہیں ہے کہ ہم ان کی مبارک آواز سن سکیں، لیکن جس کو اللہ تعالیٰ سنا دے۔ امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فرماتے ہیں کہ کتنے علماء اور بزرگان دین ایسے تھے وہ نماز میں جب السلام علیکہ ایھا النبی و رحمت اللہ پڑھتے تھے آگے بڑھتے نہیں تھے جب تک حضور کی بارگاہ سے سلام کا جواب نہیں آ جاتا تھا، انہیں سنائی دیتا تھا۔ حضرت عبد الرحمن جامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور کی بارگاہ میں جب آخری مرتبہ تھا حاضر ہوئے اور اس حاضری میں رونے لگے آخری مرتبہ، تو جتنے مریدین تھے انہوں نے کہا حضور کیا بات ہے، آپ پہلے بھی حاضر ہوتے تھے، آخری سلام پیش کرتے تھے، لیکن اس طرح رونا نہیں ہوتا تھا، آج آپ رو رہے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن جامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں، اس سے پہلے جب میں آخری سلام پیش کرتا تھا اپنے محبوب کو تو میرے آقا فرماتے تھے جامی تم پر بھی سلام ہو، جاؤ اور دوبارہ پھر آنا، جاؤ اور دوبارہ پھر آنا۔ آج حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف میرے سلام کا جواب دیا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ جامی جائے گا تو اب دوبارہ واپس نہیں آئے گا، اور یہ حقیقت میں ہوا بھی ایسا ہی۔ حضرت عبد الرحمن جامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ آخری سفر تھا۔ پھر تو میرے عزیزو اگر آپ دوبارہ مدینہ شریف کبھی چلے گئے نا تو فوراً یاد کر لینا جب ہم نے آخری مرتبہ سلام پیش کیا تھا تب حضور نے فرما دیا تھا جاؤ پھر دوبارہ واپس آنا۔ اگر کبھی دوبارہ آپ مدینہ شریف پھر جا رہے ہیں تو یہ فوراً تصور کر لینا کہ حضور نے ہمیں پہلی مرتبہ ہی آنے کی سند عطا فرما دی تھی کہ جاؤ اور دوبارہ پھر آنا۔ اس لیے آخری سلام جب پیش کرو بہت ہی جو ہے اہتمام کے ساتھ، بہت ہی ادب کے ساتھ، تاکہ حضور کرم فرمائیں اور اسی سفر میں دوبارہ کی سند عطا فرما دیں۔ اگر انہوں نے سند دے دیا نا کہ جاؤ دوبارہ پھر آ جانا تو پھر یاد رکھ لیں موت بھی نہیں آ سکتی ہے، موت بھی نہیں آ سکتی۔ اس لیے تو مولا علی نے کہا تھا نا رات بھر آرام سے سویا بستر پہ، ہر رات ڈر رہتا تھا کہ بستر پہ موت آ سکتی ہے، لیکن جس رات حضور نے کہا تھا علی بستر پہ سو جاؤ، صبح اٹھنا، امانتیں دینا، مدینے آ جانا، مولا علی فرماتے ہیں میرا یقین ہو گیا جب تک میں مدینے جاؤں گا نہیں علی کو موت نہیں آ سکتی ہے۔ تو لوگوں نے کہا تھا دشمن چاروں طرف تھے تم آرام سے سو رہے تھے، کہا دشمن کی فکر کیا ہوتی ہے، فکر تو موت کی ہوتی ہے انسان کو، لیکن اس رات حضور نے گارنٹی لے لی تھی۔ تو اس لیے آخری سلام بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت ہی اہتمام کے ساتھ، ادب کے ساتھ، محبت کے ساتھ پیش کریں۔ یہ کچھ زیارتیں تھیں، کچھ باتیں ابھی تک کی تھیں تاکہ کچھ آپ کے علم میں اضافہ ہو، کچھ میرے علم میں بھی اضافہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ پروردگار عالم ہم سب کو بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری عطا فرمائے، ایمان کے ساتھ زندہ رکھے اور ایمان ہی پر خاتمہ بالخیر فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔